सिद्धेश दिनदार का बेटा पाकिस्तान चला गया। किसका? वो सिद्धेश दिनदार जो कादियानी का छोटा भाई पुनर्जन्म वाला, उसका बेटा पाकिस्तान चला गया। बल्कि वो इसमें था, वो इन्वॉल्व था उसमें, वो कोयम्बतूर ब्लास्ट वगैरह में काफी इन्वॉल्वमेंट था उसका। السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول جل وعلا في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 سے 50 کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور میں نے تمہیں سارے جہاں پر فضیلت عطا کی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ وصول کیا جائے گا اور نہ یہ لوگ مدد کیے جائیں گے۔ اور ان نعمتوں میں سے پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے دنوائی بنو اسرائیل پر، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، جو بڑا ہی برا عذاب کا مزہ تمہیں چکھاتے تھے۔ کیسے؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری لڑکیوں کو وہ زندہ باقی رکھتے تھے۔ وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور دوسری نعمت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں ہم نے نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو اور اس کے آل کو یعنی اس کے ماننے والوں کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ حاضرین محترم، برادران اسلام، بزرگ اور عزیزو، ہمارا یہ سلسلہ قرآنی واقعات سے عبرتوں کے عنوان سے جاری ہے، جس میں اس سے پہلے سورہ بقرہ کی ابتدا سے جو واقعات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، ترتیب کے اعتبار سے یہ تیسرا واقعہ ہے، اور اس سے پہلے دو واقعات
جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے سلسلے میں، اور پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ آدم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی فضیلت کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو جو سجدے کا حکم دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو باتیں پیش آئیں جس کا ذکر اس سے پہلے کی مجلس میں آپ کے سامنے ہو چکا. تو یہ دو واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے. ابھی تیسرا واقعہ ہے جو سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 47 اور 50 کے درمیان میں اللہ ذکر فرما رہے ہیں، جو بنو اسرائیل سے متعلق ہے. بنو اسرائیل یہ ہے کون؟ اسرائیل یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور یعقوب علیہ السلام ان کے 12 بیٹے تھے، اور اسی اعتبار سے بنو اسرائیل کے اندر 12 قبیلے، مشہور قبیلے، یہ ان کے بیٹوں کی نسل سے جو چل پڑے تو یہ 12 مشہور قبیلے ان کے درمیان میں بن گئے. اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ 12 قبیلوں کا وجود تھا، اور انہی کے اندر ان کی یہ نسل محصور تھی. یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل کا ہونا قرآن کے اندر ثابت ہے، جو سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، یعنی اللہ نے جو ان پر حرام ٹھہرایا بنو اسرائیل پر وہی باتیں ہیں جو یعقوب نے اپنے آپ پر، یعنی اسرائیل نے، وہاں پر اللہ نے یعقوب نہیں فرمایا بلکہ فرمایا الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے ان باتوں کے جس کو اسرائیل نے اپنے آپ پر حرام ٹھہرا دیا. اور اسرائیل سے مراد وہاں پر یعقوب علیہ السلام. تو اب ان کی اولاد کو کہا گیا بنو اسرائیل، یعنی اسرائیل کی اولاد، یعنی اسرائیل کی نسل، یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل. بنو اسرائیل کو جو در حقیقت یہود ہیں، اس زمانے کے یہود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ انہی یہود ہی کو بنو اسرائیل کہا گیا، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے. ان کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے آنے سے پہلے تک، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے تک، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام امتوں میں فضیلت دی. اور اس فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا کہ ہم نے بنو اسرائیل کو عالموں میں فضیلت دی، یعنی امتوں پر فضیلت دی، جن میں سے ایک آیت یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے جس کو میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی عالموں پر، فوقیت دی. لیکن یہ فوقیت فضیلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک مطلقاً تھی، عمومی تھی. لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات بن کر اور اس دنیا کے آخری پیغمبر اور سردار الانبیاء بن کر جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس فوقیت کو مشروط قرار دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے. اس کو اللہ نے ریلیٹڈ کر دیا، جس میں اللہ نے اس سے پہلے کی آیت میں ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، یعنی جو فضیلت اللہ نے دی ہے. لیکن فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے عہد کا پاس و لحاظ کرو، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو میں پورا کروں گا. اوفی بعہدی. اور وہ عہد کیا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی توریت میں بشارت دی، جس طرح قرآن کریم نے ذکر ہے سورہ صف کے اندر. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کی تکمیل کے لیے تشریف لائے.
عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لائے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام خود بائبل کے اندر بھی آج بھی جو تحریف ہونے کے باوجود بھی جو باتیں باقی ہیں، ان باتوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کہیں انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا، نہ یہ ذکر موجود ہے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ میں پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، یہ کہیں نہیں ہے۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ میں بنو اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے بھیجا گیا، مجھے میں جو آیا ہوں بنو اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑیں، یعنی جو گمراہ ہو گئے ہیں، جو لوگ بھٹک گئے ہیں، ان کو پھر سے موسیٰ کی شریعت پر جمع کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت صرف بنو اسرائیل کے لیے، پورے عالم کے لیے نہیں۔ جو لوگ کرسچینٹی کی دعویٰ کرتے ہوئے اپنی مشنری کے کاموں کو جو بڑھاتے ہیں اور پورے عالم کے اندر کہتے ہیں کہ جیسس سیوز اس، جیسس کیم فار ہیومینٹی، سیویئر فار ہیومینٹی، یہ جتنے بھی دعوے کرتے ہیں یہ خود ان کی بائبل کے خلاف ہے، اس لیے کہ عیسیٰ نہیں آئے پورے عالم کے لیے، عیسیٰ آئے بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے، وہ خاص ہیں نبی بنو اسرائیل کے لیے، برخلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ عالمی پیغام ہے۔ قرآن کریم خود اس بات کا گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو رسالت دی ہے نبی علیہ السلام کس کے لیے؟ کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے، رہتی دنیا تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان سب کے لیے آپ کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ اور یہ عالمی رسالت کا ٹائٹل اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا۔ ہر نبی جو آیا اپنی قوم کے لیے آیا، ہر نبی کا پیغام اپنی قوم کے لیے خاص تھا، کسی نبی کا پیغام عالمی پیغام نہیں تھا، ہر نبی کا پیغام اس وقت کے لحاظ سے تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی شریعت کو اللہ نے محفوظ نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس کا پیغام اسی قوم کے حد تک تھا، اس کا پیغام اسی زمانے کے حد تک تھا۔ اسی وجہ سے ایک نبی گیا تو دوسرا نبی آ گیا، بلکہ ایک ہی وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کو بھی بھیجا، جیسے سورہ بنی اسرائیل کے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ، قریہ والوں کی مثال کو اللہ بیان فرماتے ہیں کہ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ، کہ جب ان کے پاس اس قریے میں مرسلون آئے، مطلب کئی رسول آئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء کا ذکر کیا۔ تو ایک ہی زمانے کے اندر کئی انبیاء بھی موجود ہیں، اور اس نبی کو اللہ نے جو بھیجا اس وقت کے لحاظ سے بھیجا، اس قوم کے لحاظ سے بھیجا، تو پیغام بھی اس قوم کے حد تک ہی تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہ اس نبی کی کتاب کو محفوظ رکھا، نہ اس نبی کی شریعت کو اللہ نے محفوظ رکھا، مٹی چلی گئی۔ تو ایک شریعت مٹی تو اللہ نے دوسری شریعت کو بھیجا، ایک نبی یہاں سے گئے تو اللہ نے دوسرے نبی کو بھیج دیا۔ لیکن جب دور آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے عالمی رسالت بنا دیا، آپ کو پیغمبر قیامت تک کے لیے بنا دیا۔ تو آپ چلے بھی گئے اس دنیا سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی شریعت کو محفوظ قرار دیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کا لیا، اس قرآن کا لیا، جو اس نبی کا پیغام، جو اس نبی کا معجزہ تھا۔ کسی اور نبی کی شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر نہیں لی۔ تو بنو اسرائیل کی فضیلت کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقید قرار دیا، ایک مدت تک ہی قرار دیا، اس لیے کہ اس نبی کے ماننے والے وہ جب آئیں گے تو پھر ان کی فضیلت ختم ہو جائے گی، اور ان کی فضیلت باقی ہو سکتی تھی اگر اس نبی پر یہ ایمان لے آتے، یہ بھی اپنے آپ کو امت محمدیہ کا ٹائٹل لگوا لیتے، یہ بھی اس امت کے اندر اگر داخل ہو جاتے تو پھر امت محمدیہ کے ساتھ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ باقی رکھتا، ان کو بھی اللہ اس فضیلت میں شامل کر دیتا۔ لیکن انہوں نے غداری کی، انہوں نے اس نبی کو ٹھکرایا، اس نبی کو ماننے، اس نبی کو کے بارے میں جاننے کے باوجود بھی اس نبی کا انہوں نے انکار کیا۔ یہ ہے ان کی گمراہی، یہ نہیں کہ نبی نہیں معلوم تھا، ایسی بات نہیں، بلکہ نبی یہ وہ نبی ہے جس کا
جس کی بشارت موسیٰ علیہ السلام نے دی پوری طرح معلوم تھا. اس نبی کے اندر وہ نشانیاں موجود ہیں جو اللہ نے توریت میں ان کو بتایا تھا. ان کے علماء جانتے تھے، اپنی قوم کو بتاتے تھے کہ یہ نبی آنے والا ہے، اس نبی کا زمانہ قریب آ گیا، اس نبی کی نشانیاں ہیں، یہ مواصفات ہیں، اس کے اندر جو ہے یہ سمبلس ہیں، یہ سائنس ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے نبوت کا جب دعویٰ کیا، آپ پر وحی جب نازل ہوئی، آپ نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ان کے جو علماء جو تھے ان کو پوری طرح معلوم تھا کہ یہی وہ نبی ہے جس کا ہمیں انتظار. لیکن حسد کہ وہ نبی ان کے خاندان میں نہیں آیا، یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں نہیں آیا، بنو اسرائیل کے اندر وہ نبی نہیں آیا جس طرح ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو اب انہوں نے انکار کر دیا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم نے جن کو کتاب عطا کی ہے یعنی اہل کتاب جن کو ہم نے توریت دی ہے، وہ لوگ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو تم لوگ پہچانتے ہیں. جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچان سکتا ہے، ہزاروں میں اپنی اولاد کو جو ہے ڈھونڈ کے نکال لیتا ہے، اسی طرح اس نبی کو بھی یہ پہچانتے ہیں. پوری طرح معلوم ہے، یعنی کہ نبی پتہ نہیں بھائی صحیح ہے غلط ہے، ہو سکتا ہے ایسی دعویٰ کر دیا ہو، نہیں، پوری طرح معلوم ہے کہ یہی وہ نبی ہے جو سچا نبی، جو آخری نبی آنے والا ہے، جس کا ہمیں تورات میں جس کی بشارت دی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کفر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کی امامت کا منصب جو انہیں جو دیا، اللہ نے اس کو چھین دیا اور اس کو ڈائیورٹ کر دیا. کس طرف؟ ان لوگوں کی طرف جو اس نبی پر ایمان لے آئے، امت محمدیہ پر. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جو ٹائٹل جو دیا وہ خیر امت کا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، بہترین امت، امتوں میں سب سے بہتر، سب سے فضیلت والی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لے آئے وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلے ان کی فضیلت کا ذکر کیا. دیکھو ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی. اب اس فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے ان سے ہٹا تو لیا، لیکن گر تو گئے، لیکن اپنی جگہ وہ اکڑ نہیں گئی. اب اپنی فضیلت کو، اپنی سرداری کو برقرار سمجھتے ہیں، اور محمد رسول اللہ کے دور میں بھی اپنے آپ کو بڑا ہی وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے اور آ کے الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑے علم والے سمجھتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ توڑ جواب دیا اور وہ ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے وہ لوگ ہٹے، بلکہ ان کو جزیرہ عرب سے ہی نکال دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا ذکر قرآن کریم کے اندر بار بار کیا ہے، خاص طور سورہ بقرہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر. اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ یہ قرآن بنو اسرائیل کے نہیں ہے. امت محمدیہ کے اعتبار سے اس قرآن کے اندر احکام دیے گئے ہیں، احکامات دیے گئے ہیں اور ہدایت کی باتیں کی گئی ہیں. قرآن سب کے لیے، ہدی للناس، سب کے لیے. لیکن بنو اسرائیل کا جس میں اللہ نے جو ذکر کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت محمدیہ کہیں بنو اسرائیل کے روش پر نہ چلے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں 2 باتوں کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بنو اسرائیل کو ہم نے فضیلت بخشی، اس کو ہم نے امامت کی ذمہ داری دی تھی، قوموں کے اندر اللہ نے ان کا مرتبہ بڑھا دیا تھا. لیکن ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اس رسول کی مخالفت کی وجہ سے، اس رسول کے انکار کی وجہ سے، اس رسول سے دشمنی کی وجہ سے اس امامت کو چھین لیا گیا. اور چھیننے کے بعد اے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں منصب دیا اور یہ منصب بھی تمہارے پاس باقی رہے گا اس وقت تک جب تک تم اس رسول کی پیروی کرو گے، اس رسول کی بات پر چلو گے. اطاعت رسول تمہارے اندر جب تک باقی رہے گا، یہ امامت بھی باقی رہے گی. اور جب تم اس رسول سے ہٹ جاؤ گے، اس کے طریقے کو چھوڑ دو گے، اس کے دین سے
تم دور ہو جاؤ گے بدعتوں اور گمراہیوں میں اپنے آپ کو اگر لے آؤ گے تو یہ منصب امامت بھی تم سے ختم ہو جائے گا۔ اور حالات واضح ہیں، جب تک صحابہ، تابعین، ائمہ، سلف صالحین، قرون ثلاثہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے 3 دور، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہے امت غالب ہوتی چلی گئی۔ فتوحات پہ فتوحات اللہ تعالیٰ نے عرصے قلیل میں، قلیل مدت میں اللہ نے امت محمدیہ کو غلبہ دیا۔ کچھ نہیں تھا، صرف ان کا رعب اور دبدبا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر غالب کیا اور بے سر و سامانی کے عالم میں انہوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر فتح حاصل کی۔ اور اس کے برخلاف آپ دیکھیں آج کے دور کے اندر ماشاءاللہ تقریباً 60 ملک ہیں۔ مسلمانوں کتنے ہیں؟ 1-2 نہیں، 60 ملک ہیں مسلمانوں کے تقریباً۔ ہو سکتا ہے ایک آدھ کم ہو یا ایک آدھ زیادہ، لیکن تقریباً 60 ممالک ہیں مسلمانوں کے، لیکن حالت کیا ہے مسلمانوں کی؟ اور کر وجہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منصب امامت جو امت محمدیہ کو عطا کی، اس کا راز ہی یہی ہے کہ اس نبی کی تم پیروی کرو گی۔ اور جہاں اس نبی کی تعلیمات سے ہم نے اپنے آپ کو دور کیا، غیروں کی تعلیمات کو ہم نے اپنے سینوں سے لگایا، ان کے کلچر کو ہم نے اپنا کلچر بنا لیا، ان کے طور طریقوں کو ہم نے اپنے گھروں کے اندر ہم نے رائج کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے غروب و دبدبا بھی امت مسلمہ کا ہٹا دیا۔ آج 60 سلطنتیں مسلمانوں کے ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں دنیا کی کون سی دولت مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو جتنی جو بنیادی ضروریات ہیں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، وہ بنیادی ضروریات پیٹرول کے اعتبار سے ہو، منرلز کے اعتبار سے ہو، گولڈ کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو، مسلمانوں کے پاس۔ لیکن مسلمان، اللہ رحم کرے، حالات ایسے ہیں اپنے پاس یہ نعمتیں ہونے کے باوجود بھی انہیں حق نہیں کہ وہ خود استعمال کریں۔ یہ ہے وہ ذلت، یہ ہے وہ پستی مسلمانوں کی۔ اور اس کی وجہ وہی ہے جو اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے جس طرح بنو اسرائیل سے اس چیز کو ہٹایا، مسلمانوں سے بھی اللہ نے وقتی طور پر اس چیز کو اللہ نے اس وجہ سے ہٹا دیا کہ ہم نبی سے ہٹے ہوئے ہیں۔ نام ہے نبی کا، محبت کے دعوے، جیسے ابھی میلاد النبی گزری، محبت کے دعوے، جشن میلاد النبی کے اعتبار سے مسلمانوں کے بڑے زور و شور سے یہ دعوے آپ سنے ہوں گے اور بہت سارے چینلز پہ آپ دیکھے ہوں گے، لیکن یہ صرف دعووں کے اعتبار سے، نعروں کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس نبی کے طریقے سے ہم کافی دور ہیں، کوسوں دور ہیں ہم، اور ہمارے اپنے گھر والے اس نبی کے طریقے سے کتنے دور ہیں ہم خود ہی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بنو اسرائیل کی مثال کے اعتبار سے ذکر کر دیا کہ دیکھیں تمہیں جو فضیلت دی گئی اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے کہ تم اس نبی کی پابندی کرو گے، اس نبی پر تم ایمان لے آؤ گے، اس نبی کی تم پیروی کرو گے، اس نبی کی تم تائید کرو گے، اس نبی کی تم نصرت کرو گے، اس کے طریقے پر تم چلو گے۔ یہ عہد و پیمان اللہ نے لیا، تو اس عہد و پیمان پر اگر تم قائم رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا۔ دوسری چیز جو اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو کہ وہ دن جو آنے والا ہے قیامت کا دن، جس میں کوئی آدمی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی نفس کا کام نہیں آئے گا، ہر آدمی کو خود ہی جواب دینا ہوگا، اللہ کے حضور خود ہی کھڑا ہونا ہوگا، جو کچھ اس نے کیا ہے وہاں پر ننگ دھڑنگ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا۔ جس طرح اس دنیا میں ننگ دھڑنگ آیا، قبر کے پیٹ سے بھی اس طرح ننگ دھڑنگ نکلے گا، جسم پر کوئی ریشہ نہیں ہوگا، کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے انسان بچہ بغیر کسی کپڑے کے باہر نکلا، اسی طرح قبر کے پیٹ سے بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ویسے ہی اٹھائیں گے، اور جب وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تو
تو وہاں پر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، وہ وقت آنے والا ہے۔ اب وہاں پر ولا يقبل منها شفاعہ، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کسی کو وہاں پر جو شفاعت کا حق ہوگا نہ شفاعت قبول کی جائے گی۔ شفاعت کے مراحل بہت بات کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا، آپ کی شفاعت کبریٰ ہوگی، پھر مومنین کی شفاعت ہوگی، صالحین کی شفاعت ہوگی، فرشتوں کی شفاعت ہوگی، خود اللہ کی شفاعت ہوگی۔ شفاعت کے مراحل بہت ہیں، لیکن یہ شفاعت کے مراحل سب کب؟ جب سب جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں پہنچ جائیں گے، پھر وہاں سے شفاعت کا مرحلہ شروع ہوگا۔ جنت جہنم میں پہنچے ہوئے لوگوں کو پھر وہاں سے نکالا جائے گا، لیکن جب تک حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا کوئی کسی کے حق میں شفاعت نہیں کرے۔ شفاعت کبریٰ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہوگی، وہ حساب و کتاب کے شروع کرنے کے لیے اللہ کے شفاعت، یہ شفاعت کبریٰ۔ اللہ اتنے غضبناک ہوں گے اس دن کہ اللہ تعالی حشر کے میدان میں مخلوق کو جمع فرما دیں گے، اور وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اللہ تعالی حساب و کتاب شروع نہیں کریں گے۔ 1000 برس گزر جائیں گے، 1000 برس لوگوں کھڑے ہوئے میدان حشر میں، اور وہ 1000 برس کیسے؟ 3 قسم کے عذاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے حشر کے میدان کے 3 قسم کے عذاب۔ ایک تو ہے کہ سورج کو اللہ قریب کر دیں گے، میل سوا میل کی مقدار پر سورج آپ کے قریب ہوگا، 1 میل کا حساب۔ اب اس گرمی کی شدت سے انسان کو جو پسینہ نکلنا شروع ہوگا، ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے اس پسینے میں ڈوبے گا، پسینے کا عذاب ہے۔ اور وہ پسینہ جب اس کا جو نکلے گا اس میں وہ ڈوبے گا اپنی اپنی جگہ پر، میل سوا میل کا جو فاصلہ جو ہوگا سورج کا، تو وہ پسینے کا جو پانی جو جمع ہوگا، جس میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی جو ہے گردن تک، یہ کتنا گرم ہوگا وہ پانی۔ اور اس گرمی سے جو تیسرا جو عذاب ہوگا، پیاس کی شدت، زبانیں باہر لٹک جائیں گے لوگوں کی، بول نہیں پائیں گے، کانٹے پڑ جائیں گے، اور اس حالت میں عرصہ گزر جائے گا، 1000 سال کی مدت، اور اللہ تعالی حساب شروع نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر جو شفاعت جو ہوگی، جو محمد رسول اللہ کی شفاعت کبریٰ، کہ اللہ کے حضور پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے، التجا کریں کہ اے اللہ تو بندوں کا حساب شروع کر دے۔ جنت والے جنت میں تو کم از کم پہنچ جائے، جہنمی جو وہ تو جہنم میں جانے ہی والے، لیکن کم از کم جو جنتی ہے وہ تو اپنی جگہ آرام سے پہنچ جائیں۔ اب اللہ کے پاس کہنے کے لیے کسی کو طاقت نہیں ہوگی، وہاں پر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے پاس پہنچ کے کسی اس بارے میں شفاعت کرے۔ اب لوگ آدم علیہ السلام شروع کریں گے، یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ آدم علیہ السلام سے لوگ چلیں گے کہ آدم کے پاس پہنچیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ سے یہ ہماری نسل چلی ہے، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ ہمارے لیے شفاعت کریں۔ آدم کہیں گے نہیں، میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی تھی، کہیں اللہ تعالیٰ آج مجھے نہ پکڑ لے۔ تو پھر نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، سب بڑے بڑے انبیاء کی طرف پہنچیں گے۔ عظیمت والے رسولوں سے پار ہونے کے بعد ہر رسول، ہر نبی کہے گا کہ آج میں اللہ کے حضور کچھ نہیں کہہ سکتا، آج اللہ بڑا ہی غضبناک۔ پھر اس کے بعد لوگ پہنچیں گے محمد رسول اللہ۔ اب یہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ میرے پاس پہنچیں گے تو میں کہوں گا کہ انا لہا، کہ یہ حق میرا ہے، اس کام کے لیے اللہ نے مجھے چنا ہے۔ پھر رسول اللہ شاہ فرما دیں گے پھر میں اللہ کے حضور پہنچوں گا کہ اس عرش کے نیچے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے غضب کو کم کرنے کے لیے وہ کلمات، وہ الفاظ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت سکھلائیں گے جو مجھے اس وقت نہیں معلوم۔ ان الفاظ کے ذریعے سے، ان کلمات کے ذریعے سے میں اللہ کی تعریف کروں گا، جس سے اللہ کا غضب کم ہو جائے گا۔
پھر اللہ فرمائیں گے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے جو مانگنا ہے آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو پھر میں کہوں گا کہ اے اللہ لوگ پریشان ہیں، ان کا حساب شروع کر دی۔ تو حساب کے شروع کرنے کے لیے شفاعت کبریٰ ہوگی۔ اب یہاں پر کسی اور کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، کسی اور ایک جان دوسرے جان کے لیے، ایک آدمی دوسرے آدمی کے لیے شفاعت، یہ بات کے مراحل ہے، لیکن جب تک بندے کا حساب و کتاب نہ ہو جائے وہاں پر کسی کی شفاعت نہیں۔ ہاں تو بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ بنو اسرائیل کا بھی یہی ان کے دماغ کے اندر ایک خناس تھا کہ ارے بھائی ہم تو کیا ہے، ہم تو جو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، محبوب ہیں بھائی۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ سے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں تکلیف دیں گے، اللہ ہمیں کیوں عذاب دیں گے، ہم ایسے چھوڑ جائیں۔ بلکہ یہ کہتے تھے اگر جہنم میں جانا بھی پڑا، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم جائیں گے بھی جہنم کے اندر گنتی کے چند دن رہیں گے، بس پھر نکل آ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا کہ ہم اتنے دن چلیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ غرہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر خصوصیت کے ساتھ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں پر شفاعت کو کسی کی قبول کی جائے گی، نہ فدیہ وہاں پر انسان پیش کرنا چاہے گا کہ اللہ پوری دنیا کو لے لے مجھ سے، مجھے چھوڑ دے، بلکہ پوری میری اعلیٰ اولاد کو، میری بیوی کو، میرے مال کو اور میرے خاندان والوں سب کو تو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے۔ قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، سورہ آل عمران کے اندر موجود ہیں، سورہ مائدہ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ولا یؤخذ منها عدل، کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی مدد کرنے والا وہاں پر ہوگا۔ جس طرح دنیا میں اکیلے آئے، اللہ کے حضور اکیلے کھڑے ہو گئے، وہاں پر اکیلے جواب دینا ہوگا۔ تو بنو اسرائیل کا بھی غرہ تھا، ان کا بھی غرور تھا کہ اللہ تعالی ہمیں چھوڑ دیں گے، اور آج وہی چیز، وہی غرور امت محمدیہ کے اندر بھی۔ جہنم میں جب موٹی زبان میں جو ہے، ہمارے دکنی زبان میں جو دائرے مارتے ہوئے مرشد لوگ آتے ہیں گھروں پہ، تو بچپن میں میں سنتا تھا کہ ایک مرشد جو گھر پہ دائرہ مارتے ہوئے آ رہے ہیں جہنم میں، میں تو کیا میرا باوا بھی نہ جائے گا، اس لیے کہ رسول خدا سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول خدا سے دیکھا نہ جائے۔ یہ شفاعت کا غرہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیسے جہنم میں جائیں گے، رحمت للعالمین کے امتی ہیں، کیسے جہنم میں جائیں گے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ نبی علیہ السلام میرے بندوں کو آپ خبر کر دیں کہ نبئ عبادی، میرے بندوں کو آپ بتلا دیں، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں، سب کچھ ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا جو عذاب ہے، میری جو پکڑ ہے بڑی دردناک ہے، پکڑنے پہ آؤں تو ایسا دردناک عذاب کوئی اور دے نہیں سکتا، کوئی اور پکڑ نہیں سکتا، معاف کرنے پر آؤں تو میری طرح کی معافی کوئی دے نہیں سکتا۔ دو طرف بھی ہے، اسی وجہ سے مومن رجا بھی رکھے، خوف بھی رکھے، امید بھی کرے اللہ کی رحمت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرے بھی۔ یہ دونوں چیزیں، یہ ایمان کے یہ دو ونگز ہیں، یہ دو بازو ہیں جن کے اندر بیلنس ہوں۔ اگر کسی ایک میں آپ اونچا اور نیچا ہو گئے تو پھر وہاں پر جو ہے آپ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو خوف اور رجا یہ ایمان کے لوازمات میں سے ہیں جو ایک مومن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا یہ جو رویہ جو تھا، اس رویے کو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ تم اس رویے پر نہ چڑھو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس عذاب کو بھی سامنے رکھو، اور قیامت کے دن کی پکڑ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو، تاکہ تم اپنے آپ کو گمراہی سے بچا سکو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنے آپ کو تم لگا سکو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل پر جو نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے
جو اتاری تھیں یا ان کو اللہ نے جو مدد پہنچائی تھی ان میں سے کچھ کا ذکر کیا. ان میں سے پہلی جو نعمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر پیش کرتے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ, ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی. کون سی نجات؟ موسیٰ علیہ السلام کی سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب اس دنیا میں لانا چاہ رہے تھے تو اس سے پہلے جو حالات مصر کے اندر جو موجود تھے, فرعون حاکم تھا اور فرعون کو یہ اس بات کی خبر ملی یا کہ بعض روایت میں بات آتی ہے کہ اس نے خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتلائی گئی کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو برباد کر دے گا. تو اس کے بعد سے اس نے حکم دے دیا کہ بنو اسرائیل کے اندر جو لڑکا بھی پیدا ہو, جو بچہ بھی, جو نرینہ پیدا ہو, بوائے بیبی جو بھی ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے. لڑکی اگر ہو تو کوئی مسئلہ چھوڑ دیا جائے. تو بنو اسرائیل کے لیے ذلت کا عذاب تھا کہ ان کا کوئی بھی ان کی قوم کے اندر لڑکا زندہ نہ چھوڑا جائے. اور موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اسی ڈر سے ان کی ماں نے ان کو ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل کے اندر ان کو چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القاء کی کہ بچے کو اس طرح چھوڑ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ اس بچے کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور وہ بچہ جو پہنچا, جس طرح سورہ قصص کے اندر اللہ نے اس واقعے کو تفصیل ذکر کیا ہے, وہ بچہ پہنچا فرعون ہی کے محل کی طرف اور فرعون کو ان کی اس بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اس بچے کو گود لے لیا. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کے دل کے اندر یہ رحم کا معاملہ ڈالا کہ اس بچے پر انہیں پیار آ گیا اور بچہ جو فرعون جو قتل کرنا چاہ رہا تھا اور بلکہ قتل کا جو حکم دیا تھا اس بچے کے سلسلے میں, یہ حکم واپس لے لیا گیا اور وہ بچہ پرورش پانے لگا اسی فرعون کے محل میں. یہ اللہ تعالیٰ کے اسباب تھے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے نشو و نما کو بنا دیا, بلکہ جس فرعون کی حکومت کے ہلاکت کے پیش خیمے کے طور پر ہزاروں بچوں کا قتل ہوا تھا اور وہی بچہ جس کے ذریعے سے اس کی حکومت زمین بوس ہونے والی تھی, اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو اسی کے ہاں اللہ نے پروان چڑھایا. یہ اللہ کی قدرت تھی جو اللہ نے وہاں پر ظاہر فرمائی. تو اس طرح بنی اسرائیل پر یہ عذاب مسلط تھا کہ ان کا کوئی لڑکا زندہ نہ رہے اور لڑکیاں زندہ چھوڑ دی جائیں. تو اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی. کیسے نجات دی؟ فرعون اور آل فرعون کو غرق کرنے کے بعد. اور فرعون اور آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے جو غرق کیا اس کا بھی اللہ نے یہاں پر یہ دوسری نعمت کے اعتبار سے ذکر کیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا. جب تم وہاں پر پہنچے تو سمندر کو اللہ نے پھاڑ دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ, تو ہم نے تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور فرعون کی آل کو, یعنی آل فرعون سے مراد یہاں پر فرعون اور اس کا پورا لشکر ہے. آل سے مراد جو بھی اس کے ماننے والے ہیں. ایک آل کے دو معنی ہیں عربی کے اندر, ایک تو آل کا معنی خاندان ہے اور دوسرا معنی اس کے جتنے متبعین ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. ہم درود شریف جو پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. یہاں آل سے مراد صرف خاندان نہیں بلکہ نبی کے پیروکار ہیں. تو ہم بھی اس میں داخل ہیں, ہم بھی آل محمد کے اندر ہم بھی داخل ہیں. تو اللہ کی رحمتیں امت محمدیہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے والے جتنے لوگ ہیں ان سب پر اللہ کی رحمتوں کی قسم درخواست ہے جو درود ہم پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی آل فرعون سے مراد فرعون اور اس کے ماننے والے, اس کا پورا لشکر. اللہ فرماتے ہیں ہم نے غرق کیا اس کے پورے لشکر کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے, یعنی بنو اسرائیل دیکھ رہے تھے. اب اس واقعے کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے دو مقامات پر. ایک تو سورہ دخان کے اندر مختصر سے انداز میں ذکر کیا آیت نمبر 17 سے 29 تک, اور سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تفصیل میں اس بات کو اور تھوڑا سا ایلابریٹ کیا ہے, جو آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 67 تک اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. وقت ہے کیا یا پھر
ہاں تو اس واقعے کو تھوڑی سی تفصیل، کیونکہ اس میں کچھ معجزات ہیں اور ہمارے اسباق بھی ہیں، تو لہٰذا اس واقعے کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں ہم رکھتے ہیں، جو سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اللہ نے کیسے غرق کیا، اور اس غرق کرنے میں کون سی نشانیاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ان فی ذلک لآیہ، کہ اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور میں سے اکثر جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا رب بڑا ہی عزت والا اور زبردست اور رحمت والا ہے۔ تو وہ نشانی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اس واقعے میں ذکر فرمانا چاہ رہے ہیں، اس نشانی کے ذریعے سے ہمارے کیا عبرت ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تازہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہم سب کو چلنے والا بنا دے، اور آپ کی معیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہم سب کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال تو پوچھ۔ شیخ ابھی اسرائیل جو ملک کبھی بنا ہے جی، اس کو اسرائیل کہنا بھی صحیح ہے؟ ان کے اپنے خاندان کے اعتبار سے انہوں نے رکھا ہے۔ اصل اسرائیل کا وہ علماء کہتے ہیں کہ عبرانی لفظ ہے، ایل کہتے ہیں اللہ، اور جو ہے اسرا جو ہے وہ ان کے اپنے زبان کے اعتبار سے جو معنی جو بنتا ہے عبداللہ کا معنی بنتا ہے۔ یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، کیونکہ وہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد اپنے آپ کو مانتے ہیں۔ اور دوسرے اعتبار سے جس طرح میں نے کہا کہ ان کا جو دین ہے، یہ دین بھی ان کے اپنے خاندان تک ہی ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے کیا ہے، خاندان، یہ 12 قبیلوں میں بٹا ہوا، اور ان کا جو یہ مذہب ہے جو یہودیت ہے، یہ یہودیت جو ہے صرف ان کے خاندان کے حد تک ہے، یہ بھی عالمی نہیں ہے، یہ بھی عالمی نہیں ہے، نہ جو ہے دوسروں تک کو پہنچا سکتے ہیں، نہ دوسروں کو پہنچانے کا انہیں حکم دیا گیا۔ اسی طرح عیسائیت بھی اسی کے اطراف میں گھوم رہی ہے، اور اسی یہودیت کے حد تک ہی عیسائیت بھی ہے، اور عیسائیت یہودیت ہی کا تتمہ ہے، بلکہ اس کا تکملہ ہے، اس کا کمپلیشن ہے، جو جن یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ مذہب، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہ خاندان اس اسرائیل کے خاندان کے حد تک ہی ہے، ان سے باہر نہ ان کو پھیلانے کا حکم ہے، نہ ان سے باہر وہ پھیلا سکتے ہیں، نہ ان کو پھیلانے کا اس کا کوئی کہیں تذکرہ، نہ جو ہے اس طرح کے انبیاء ان کے پاس آئے کہ اس خاندان کے علاوہ کسی اور کو جو ہے تبلیغ کرنے کا انہیں حکم دیا گیا۔ تو اب جو انہوں نے اسرائیل اگر رکھا ہے تو اپنے خاندان کے اعتبار سے انہوں نے رکھا ہے، اس میں اب اگر آپ کہیں کہ بھائی نہیں رکھنا چاہیے تو پھر آپ کے پاس کون سی قوت ہے کہ آپ انہیں روکیں؟ نہیں، ہمارا ان کی طرف ہم کو اس کو پکارنا اسرائیل، ان کے رکھنے پہ نہیں میں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ہم جو مسلم اس کو اسرائیل پکارے ہیں اس ملک کو، تو ہم اس کی نسبت تو یعقوب علیہ السلام سے کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل ان کا لقب ہے، جبکہ وہ اسرائیل مطلب وہ میں کہہ رہا ہوں نہیں، یعقوب علیہ السلام سے کر رہے ہیں تو اپنے خاندان کے اعتبار سے کر رہے ہیں نا، اس میں ان کی پیروی کے اعتبار سے نہیں کر رہے ہیں، ان کے خاندان کے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ تقریباً مسلم نام جیسے رہتا ہے، جی جی مسلم نام سے ویسے رکھتے ہیں لوگ، نام جی، وہ اس کے تعلق سے نام جو رہتا ہے۔ مسئلہ یہ کہ آج ہمارے پاس مسلمانوں کی نشانی صرف نام رہ گئی ہے نا، اس وجہ سے ہم نام کے چکروں میں پڑے ہیں، جبکہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہ یہود وہاں پر پہلے سے آباد تھے، اللہ کے رسول کے انتظار میں آباد تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مدینے میں آئیں گے، ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ان کے علماء نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ یہ مدینے کے اندر یہ نبی آنے والا ہے، تو اس نبی کے انتظار میں وہ لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ 3 قبیلے، اس سے پہلے ذکر کیا میں، 3 قبیلے جو بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 بڑے قبیلے تھے جو یہودیوں کے یہاں اس طرف سے شام فلسطین وغیرہ سے مائگریٹ ہو کے یہاں پر آباد ہو گئے تھے، صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ پہلے ان ایمان لائیں گے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان میں نہیں آئے، یعقوب کے خاندان میں نہیں آئے بلکہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں چلے گئے، تو پھر وہاں پر ان دشمنی ان کی ظاہر ہو گئی کہ ہم ان کو قبول نہیں کرنے والے۔ اب ان میں جو ہے جو پہلے یہودی عالم جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ تشریف لائے، اور پہلا خطبہ جو مدینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیے اس کو انہوں نے سنا، یہ کون تھے؟
ایک یہودی عالم تھے جو ذکر کرتے ہیں جو اسلام قبول کر لیا انہوں نے اسی وقت میں، اور ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام. عبداللہ بن سلام، عبداللہ کس کا نام ہے؟ ان کا نام ہی تھا وہ، مطلب جو یہ نہیں کہ اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو نام عبداللہ دیا، اسلام سے پہلے ان کا نام عبداللہ تھا. سمجھ رہے بات؟ بلکہ عربوں کے اندر یہ نام مشہور تھے اس طرح کے. ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام سے پہلے ان کا نام کیا تھا؟ کون بتلائیں؟ ابو بکر کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. اسلام سے پہلے عبداللہ نام تھا ان کا، اسلام کے بعد عبداللہ ہے. ابو بکر کے نام کنیہ سے مشہور ہو گیا، لیکن ان کا نام عبداللہ. جاہلیت میں عبداللہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت سعد، حضرت سعید، عبد الرحمن بن عوف، یہ سب کون ہے؟ اسلام سے پہلے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بعد ان کے نام نہیں چینج کی. اسلام سے پہلے وہی نام تھے ان کے، نام مسلمانوں کے. تو ہمارے پاس جو مسلمان نام کے اعتبار سے لوگوں کو ہم پہچانتے ہیں مسلمان، جبکہ یہ نام جو ہے کفار کے ہی نام تھے. عرب میں یہ نام مشہور تھے، یہودیوں کے بھی یہی نام تھے، اور کفار مشرکین کے بھی یہی نام تھے، اور مسلمانوں کے یہی نام تھے. تو نام سے پہچان نہیں ہے اصل میں ایمان اور عمل یہی اصل ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو کہ کس عقیدے سے تم تعلق رکھتے ہو، واعمالکم، اور تمہارا عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں. یہ چیز سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. کیا یہ بس اوارڈ سے 8:30 کرتے ہیں کیونکہ اجازت ہاں، 8:30 پڑ رہا ہے. 8:30 8:30 کر لے 8:30. کیونکہ عشاء کا ٹائم آگے بڑھ رہا ہے. کیا لگ رہا ہے؟